अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की हम्द व सलात के बाद दुरूद हजूर पर नूर शाफी यौमन नशूर दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरा हामी बेकसा खत्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार गोहरबार में अकीदतों मोहब्बतों चाहतों का खिराज अकीदत पेश करने के बाद अल्लाह का करो शुक्र है जो फयूज़ो बरक़ात से बहरा हमदोज़ होने की तौफीक अता फरमाई, आमीन। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 13 तिलावत का शर्फ हासिल किया। अहज़ाब के अंदर मुनाफिकीन मदीना की बात है। उन्हें जब जब जहां जहां मौका मिलता महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु महबूब को तकलीफ देते, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हर्जा सराई करते, महबूब को पशेमा करते। कुरान की ये आयत उन मुनाफिकीन मदीना के लिए अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। याद रखिए मदीना का पुराना नाम क्या है जी? यस्रब। क्या नाम है जी? यस्रब। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने मदीना शरीफ का पुराना नाम एक मरतबा जिक्र किया है, वो सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 13 है। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहला यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फर्जिऊ। और जब उनमें से एक ग्रोह ने कहा ए मदीना वालों, लेकिन चूंकि मुनाफिकीन मदीना महबूब को तकलीफ देने के लिए बार बार मदीना का नाम बदलते थे, और यहाँ तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है, फर्जिओ वापस लौट जाओ। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्ना बुयूतना औरा। और उनमें से एक गिरोह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए इजाजत मांग रहा था कि बेशक हमारे घर बेहिफाजत हैं। हालांकि वो बेहिफाजत नहीं थे, कुरान मजीद कह रहा है इन युरीदून इल्ला फिरारा। वो लोग तो सिर्फ नबी की मजलिस से फरार होना चाह रहे थे। भाई आयत तवज्जो किया आपने? नबी पाक की बारगाह में 2 गिरोह आए, इधर तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा, आयत समझ लीजिएगा। और यस्रब कौन कहता था मदीना को? बार बार मुनाफिक कहते थे। क्यों कहते थे? कि महबूब को तकलीफ होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हजूर के कदमों की बरकत से अल्लाह ने यस्रब को मदीना बना दिया था। 2 गिरोह आए, उनमें से एक गिरोह ने कहा ए मदीना वालों, यहां ठहरने की जगह नहीं है, तुम यहां से वापस चलो। उनमें से एक गिरोह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए इजाजत मांगी कि हमारे घर बेहिफाजत हैं। कुरान कह रहा है हालांकि घर बेहिफाजत नहीं थे। घरों इन युरीदून इल्ला फिरारा, वो फरार होना चाहते थे, निकलना चाहते थे, नबी की मजलिस से भागना चाहते थे। कुरान कह रहा है वो भागना इसलिए चाहते थे कि वो गिरोह था मुनाफिकीन मदीना का। वो जब हजूर की मजलिस में आते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल करते, महबूब की दिल आजारी करते, महबूब को पशेमा करते। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। और मैंने पहले भी कहा है, अक्सर कहता रहता हूं, अब भी कह रहा हूं, सारे नबियों की उम्मतों में जब भी कोई उम्मती नबी पर एतराज करता, नबी से कोई सवाल करता, नबी से कोई बात पूछता, तो नबी खुद जवाब देते थे। ज़हरा के बाबा की शान ये है, अबू बकर सिद्दीक के नबी का मकाम ये है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस का मकाम ये है। उम्मत नबी पर एतराज करे, मुनाफिकीन मदीना एतराज करें, लोग सवाल करें, तो जवाब मोहम्मद नहीं बल्कि मोहम्मद का खुदा देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात पर मदीना को ताबा फरमाया है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
یقولون یثرب وہی المدینہ، وہ منافق یثرب کہتے تھے، حالانکہ مدینہ یثرب نہیں ہے، مدینہ تو طابہ پاک سرزمین ہو چکی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور کے وسیلے سے، حضور پاک کی نسبت، جس چیز کو بھی آقا سے نسبت ہوتی ہے وہ چیز بے مثل و بے مثال میں باکمال ہو جاتی ہے۔ کائنات کا مرکز نگاہ وہ مدینۃ الرسول ہے، اس لیے مدینہ کو دار الہجرت کہتے ہیں، محبوب کی جائے سکونت کہتے ہیں، محبوب کی آخری آرام گاہ کہتے ہیں، مدینہ کو جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ این بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، محبوب نے فرمایا میری آرام گاہ سے میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یہ مقام، یہ شان نبیوں میں کسی نبی کو نہیں ملی جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر مدینہ کی تاریخ نہ بڑی پرانی ہے دوستو، ایک جگہ فرمایا 4000 سال مدینہ کی تاریخ پرانی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حرم ہوتا ہے، فرمایا سب نبیوں کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حرم اور کوئی نہیں، مدینۃ الرسول مدینۃ المنورہ ہے۔ یاد رکھیں کہ تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی بابل کے شہر کے قریب ایک جگہ پر رکی، اس کشتی سے 80 افراد نیچے اترے تھے اور ان لوگوں نے بابل شہر کے اطراف میں ہی سکونت اختیار کر دی، رہنا شہنا شروع کر دیا۔ اس جگہ کو سوق السمانین کہتے ہیں، سوق کہتے ہیں بازار کو، سمانین کہتے ہیں 80 لوگوں کو۔ اس جگہ کو بابل شہر کو تاریخ میں سوق السمانین 80 لوگوں کا بازار کہا جاتا ہے۔ جیسے دمشق کی وہ سرزمین جہاں سے سر امام حسین لے کر کوفہ سے گزرے تھے لوگ، اسے سوق حمیدیہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے یہ 80 لوگ کشتی سے اترے، وہاں پر بستی بنائی، وہاں بازار بنایا، اس کو سوق السمانین 80 لوگوں کا بازار کہا جاتا ہے۔ مختلف زبانیں بولتے تھے، مورخین نے لکھا ہے 72 کے قریب ان کی زبانیں تھیں، ان میں سب سے زیادہ پذیرائی جس لہجے کو، جس زبان کو تھی وہ عربی لہجہ تھا، اور یہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل، اللہ کی عنایت سے یہ چیز ان لوگوں کے دماغوں ذہنوں کے اندر تھی، کیونکہ یاد رکھیے گا جنت کی زبان عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے، فرشتوں کا کلام عربی ہے، اللہ کا کلام عربی ہے، سب وہ عربی میں تھا۔ ان لوگوں کے اندر ایک قبیلہ بڑا نمودار ہوا، امالقہ نام کا وہ قبیلہ تھا عربوں کے اندر۔ مکہ مدینہ کی جو سرحدیں اس کے قریب یہ لوگ پھیلنا شروع ہو گئے، چلتے چلتے اس قوم کے جو لوگ تھے ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری تعداد بڑھ چکی ہے، ہم کیوں نہ اپنا ایک سرپرست تیار کریں۔ انہوں نے ایک بادشاہ نمرود بن کنعان، لوگ اس کی باتیں مانتے کرتے 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 خدائی کا دعویٰ چلنا شروع ہو گیا۔ نمرود بن کنعان کی سب لوگ باتیں مانتے، اس کے قبیلے میں سے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا آت اور ایک کا نام تھا ابیل، ان کو بڑی شہرت ملی۔ ابیل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یثرب، اس نے بابل کو، شام کو، فلسطین کو، یمن کے علاقوں کو کرتے کرتے چھوڑا اور مدینہ کے قریب آ کر وہ آباد ہوا۔ اس کے نام سے یہ خطہ، یہ قرۂ ارض، یہ وادی، یہ بستی یثرب کے نام سے مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے یثرب نام سے خطاب فرمایا ہے۔ اس کا پورا نام تھا یثرب بن قانیہ کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ یثرب کی تاریخ یوں ہی 4000 سال پرانی ہے۔
وہ لوگ اپنے آباء و اجداد، اپنی قوم، قبیلے، رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ باغبانی کا، کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھی، زراعت کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ کرتے کرتے یہ قبیلہ اور امیر ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر وہاں سے نکلے، بحرین، عمان، اور آگے پھر حجاز کا علاقہ آتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا ایک اور بادشاہ مقرر کیا۔ عمریں بہت طویل تھی جی، 400 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے قبیلے تھے، ان کی لڑائیاں یہودیوں کے ساتھ ہوئیں۔ بعد میں یہ قبیلے خود آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے سفر حج کا ارادہ فرمایا۔ توجہ میں ادھر رکھیے گا۔ آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، مکہ شریف کے قریب پہنچے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کے علماء کی بہت بڑی جماعت تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو آسمانی کتاب دی تھی، وہ لوگ توریت کا مطالعہ کرتے، پڑھتے، اور یاد رکھیے گا اللہ نے آسمانی صحائف اور اولو العزم نبیوں کی 4 کتابوں میں ہر کتاب اور ہر صحیفے کے اندر اللہ نے نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ حج کیا، حج سے فارغ ہو کے مدینہ کے راستے واپس گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے جو ہی مدینہ کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیام کرو، رک جاؤ۔ سب لوگ رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نبی اولو العزم نبی آخر الزمان کی بعثت، اس کی شان اور اس کے کمالات اپنی کتابوں میں اپنی امت کو بیان کرتے رہے ہیں۔ فرمایا جانتے ہو جہاں ہم نے قیام کیا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، رب سے کلام کرتے ہیں۔ سن لو یہ جگہ وہ ہے جہاں قرب قیامت نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے صلی اللہ۔ مکہ میں تشریف لانے کے بعد 53 سال بعد حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک آئیں گے۔ اس نبی کا نام تعریف کیا جانے والا ہوگا۔ وہ نبی کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواح حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ وہ نبی قیامت کے دن سجدہ شکر بجان آئے گا۔ اس نبی کے سجدہ کرنے سے قیامت کے دن حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ وہ نبی آخر الزمان ہے۔ ہر نبی کے امتی قیامت کے دن اپنے نبیوں کی بارگاہ میں آئیں گے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ کی توجہ کا مرکز امام الانبیاء محمد مصطفیٰ قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا پھر سب نبی اکٹھے ہو کے دربار مصطفیٰ میں آئیں گے، پھر مصطفیٰ سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ فرمایا یہ وہ نبی ہیں جو فاران کی چوٹی سے آئیں گے، 10,000 قدسیوں کو لے کر آئیں گے۔ فتح مکہ کا منظر بھی پیش کیا اور کہا یہ وہ جگہ ہے جو دار الہجرت ہے، یہ وہ جگہ ہے جسے دار السکونت نبی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آرام گاہ ہوگی، اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ آسمان پہ اٹھانے کے بعد واپس بھیجے گا۔ اسی مدینۃ الرسول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا جائے گا، اور اسی مدینۃ الرسول میں گنبد خضرا میں محبوب کی میت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اٹھایا جائے گا۔ محبوب کے شہر کی ساری باتیں بتائیں۔ فرمایا کچھ لوگوں نے نیت کر لی، وہیں پہ قیام کا ارادہ کر لیا۔ یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صفات کاملہ کا فقدان عرب کے شہروں کے اندر دور دور تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ ابھی 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، خوش قسمت ہو اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کو امتی بنایا ہے۔ اللہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ پہلا تھا جی بنو قینقاع، دوسرا ہے بنو نذیر، اور تیسرا ہے بنو قریظہ۔ 3 بڑے قبیلے کھیتی باڑی کرتے، معاملات کرتے۔ عرب کے 2 قبیلوں کی لڑائی شروع ہو گئی، اوس اور خزرج کی۔
اوس اور خزرج نے ان تینوں قبیلوں کو مارا، اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔ اوس اور خزرج کی پھر اپنی لڑائیاں شروع ہو گئیں، جنگ و جدال، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ 3000 سال گزر گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کا احسان مانو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ جب تم تھے أَعْدَاءً دشمن ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور پھر تم آپس میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا پھر اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ فرمائی یہ قبیلوں کے اندر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، قتل و غارت شروع ہو گیا۔ 1000 سال محبوب کی ولادت سے قبل تاریخ نے ورق پلٹا۔ بادشاہ ہے جی یمن کا، تبا یمن میں بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کا اصل نام تھا اسعد ابو قرب۔ اس نے اپنے ساتھ 1 لاکھ گھوڑ سوار تیار کیا، کچھ ہزار پیدل لوگ تیار کیے، 4000 علماء تیار کیے، سیر و سیاحت کی نیت سے نکلا۔ پہلے مکہ پہنچا، پھر مدینہ آیا۔ مختصر بات کرتا ہوں، یمن کا بادشاہ مشہور پھر ہو گیا تبا حمیری کے نام سے، اس کو تبا کہا جاتا تھا، تبا اول، یمن کا پہلا بادشاہ۔ یہ جو بادشاہ ہے نا تبا اول، یہ اپنے ساتھ نا بہت سے علماء کی جماعت کو لے کے پہنچا۔ مدینہ الرسول پہنچا تو یہودی علماء تھے اس کے ساتھ، کچھ عیسائی علماء، اور نے کہا بادشاہ سلامت بات سننا، یہ جگہ جانتے ہیں کون سی؟ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا قرب قیامت نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے صلی اللہ، فرمایا وہ نبی کا مسکن یہی ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، اس نبی کی شان بیان کی سب علماء نے، تو فرمایا بیان کرتے کرتے نا اس کو اس بات پر فخر ہوا کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ اس نے نا 400 علماء چھانٹی کی ہے، انہوں نے کہا میری بات سنو، تم نے یہیں پہ تمہارے گھر تیار کر دیتا ہوں، بلڈنگیں، سٹوریاں، اور ایک گھر اس نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 قبر تیار کر دیا۔ تبا نے علماء کے گھر بھی تیار کیے تو نبی پاک کا بھی ڈبل سٹوری گھر تیار کر دیا۔ جب گھر تیار کر دیے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک صفحہ لے آؤ، کاپی لے آؤ۔ اس نے کاپی پہ نا کچھ باتیں لکھی، جہاں اور باتیں لکھی وہاں کچھ باتیں یہ بھی لکھی۔ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری مصتی، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے ساری روحوں کو۔ پھر آگے کیا لکھتا؟ کہتا ہے عمر میں دراز ہوا، میری عمر طویل ہوئی تو میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوں گا، کلمہ پڑھوں گا، اس نبی کا ویر بن جاؤں گا۔ اور پھر کہنے لگا اور اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا مسلمان امتی بنا لیجئے، اور میں ان کا وزیر بھی ہوں گا، میں ان کا ویر بھی ہوں گا۔ اور یہودی علماء کو وصیت کی، انہوں نے کہا لکھ لو کتابوں میں، کتابیں لکھ کے دے دیں۔ فرمایا یہودی علماء رہنا شروع ہو گئے۔ اب مختصر بات ہے، اب ذرا آگے چلیے گا۔ یہودی علماء رہنا شروع ہو گئے، ان میں نا انہوں نے اپنا ایک بڑا متولی مقرر کر لیا۔ وہ بڑا متولی صاحب علم ہوتا، وہ فوت ہوتا، اگلا متولی مقرر، وہ فوت ہوتا، اگلا متولی مقرر۔ 400 علماء یکے بعد دیگرے چلتے 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 1000 سال قبل مصطفیٰ کی ولادت سے مدینہ الرسول میں وصیت بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ جو ڈبل سٹوری گھر تیار کیا اس گھر کی سیوا خدمت بھی کر رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ متبرک گھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا فرمایا محبوب مکے میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، 53 سال مکے میں گزارے۔ فرمایا مدینہ الرسول، یکم ہجری کو محبوب مدینہ الرسول پہنچے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، محبوب رستے میں تھے تو مدینہ کے انصار صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خطنا اس یہودی علماء میں نسلاً بعد نسلاً، نسباً بعد نسباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ آپ نے نا انصار صحابہ میں ایک کاسد کو بلایا، ابو یعلا انصاری یہ خط لے لو، تھیلا پاس رکھ لو، محبوب مدینے پہنچنے سے پہلے
खत हजूर के दस्ते अकदस में पकड़ा देना। रावी फरमाते, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं मदीना से अभी वो अबू याला अंसारी रवाना हुआ, हजूर की डाची के करीब ही पहुंचा। महबूब ने फरमाया, अबू याला अंसारी मुबारक हो, मरहबा बिल अखी सालिह, मरहबा बिल अखी सालिह, वो साले मेरे वीर जिसने मुझे खत लिखा था, अबू याला वो खत मुझे पकड़ा दो। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने समात पे लाखों सलाम। महबूब ने वो खत लिया, सहाबा ना ऊँटनी की नकेल पकड़ रहे, महबूब ने फरमाया छोड़ दो, नकेल छोड़ दो। कस्बा नामी ऊँटनी की नकेलें छोड़ दी गई। महबूब ने फरमाया, ये अल्लाह के हुक्म से आज बैठेगी जिधर खुदा का हुक्म होगा। और नौजवानों, दोस्तों और बुजुर्गों, जब प्रीत सच्ची हो, जब इश्क सच्चा हो, जब तड़प सच्ची हो, तो फरमाया अल्लाह खुद ब खुद रस्ते आसान फरमा देता है। 1000 साल कबल महबूब की विलादत मदीना आमद से कबल बादशाह तुब्बा हुमेरी, तुब्बा अव्वल, लिखने वाला खत भी मुस्तफा ने खुद मांग के ले लिया। और फरमाया ऊँटनी की नकेल छोड़ दी गई। फरमाया ऊँटनी वहीं जाकर बैठ के डबल स्टोरी घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला के घर में, जो घर 1000 साल पहले बादशाह तुब्बा अव्वल ने तामीर करवाया था। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा। रोशनी आज घर घर मदीने में है, और फलक ने रश्क से देखा इस अंसारी की किस्मत को, फलक ने रश्क से देखा उस अंसारी की किस्मत को। अबू अय्यूब घर में ले गए सामान रहमत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 7 माह उस घर में क़याम किया। तो एक दिन अबू अय्यूब अंसारी को बुलाया, कहा मेरी बात सुनो अबू अय्यूब अंसारी, ये तेरे घर के सामने ग्राउंड सा है, चटियल छोटे छोटे पौधे लगे हैं, खजूरों के बागात हैं, क्या ही अच्छा हो इस मैदान में अल्लाह का घर तामीर कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाह। फरमाया बेशक अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह ही की मस्जिदें आबाद करते हैं, नमाज कायम करता है, और अल्लाह फरमाता है मेरे घरों को आबाद करो, मुज़य्यन करो, उस मस्जिद का ख्याल रखो, मस्जिद की तामीर और तरक्की का ख्याल रखो। अबू ने फरमाया ये सामने मैदान किसका है पता करो। तहकीक की पता किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी, उसे बुलाया गया, हजरत असअद बिन अल्लाह तआला, दौड़ के आ गए, कहा मेरे माई बापू कुर्बान या रसूल अल्लाह, ये घर मेरा, ये घर जिन बच्चों का है वो 2 यतीम बच्चे हैं, नाम है हजरत साल और सुहेल, वो मेरी ज़ेरे कफालत है। या रसूल अल्लाह आपको जगह पसंद आ गई? महबूब ने फरमाया हाँ हमें जगह पसंद आ गई है। वो हजरत असअद बिन जुरारा साबिर दौड़ के यतीम बच्चों को ले आए, सीने लगाया, कहा या रसूल अल्लाह ये साहल है, ये सुहेल है, ये इनके आबा अजदाद की जगह 2 यतीम बच्चे हैं। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चों के सरों पे हाथ रखा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों का बर लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, महबूब मुकर्रम की आंखों में आंसू नजर आए, सहाबा किराम की आंखें भी अश्कबार हो गई। या रसूल अल्लाह, वो यतीम बच्चे बोल पड़े, महबूबा अगर आपकी इजाजत हो हम ये जगह आपको तोहफा कर दे। महबूब ने फरमाया ना, यतीम बच्चों की जगह अल्लाह का रसूल नहीं लेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, का या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो जगह की कीमत लगवाओ। फरमाया कीमत लगाई जाए। जगह की कीमत मुतय्यन हुई। फरमाया 10 दीनार की जगह थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं 10 दीनार पेश करता हूँ, महबूब को जगह पसंद आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 10,000 दीनार में वो जगह पसंद फरमाई। फरमाया मस्जिद नबवी का एहतमाम किया गया। हजूर ने 18 रबीउल अव्वल यकम हिजरी मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रख दिया गया। ऐलान किया सहाबा मुहाजिरीन और अंसार मस्जिद नबवी को तामीर करो।
यकम हिजरी बा मुताबिक 622 ईस्वी 18 रबीउल अव्वल फरमाया तामीर रखी। 8 माह के अंदर मस्जिद तामीर की गई। मस्जिद कितनी बड़ी थी, जरा तवज्जो रखना। लंबाई थी जी 35 मीटर, मुख्तसर बात करता हूँ। चौड़ाई कितनी थी, 30 मीटर। टोटल रकबा 1050 मुरब्बा मीटर। दीवारें कच्ची, मट्टी कच्ची, छत खजूर के पत्तों के, सुतून खजूर के तनों के। महबूब खुद साथ मिल करना ईंटें उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मुझे पेश कर दो महबूबा सोनिया, मैं पत्थर उठा लेता हूँ। सहाबा ने जान निसारी का हक उस वक्त महबूब की रफाकत में अदा किया जब हर तरफ से तूफान उमड़ रहे थे। सहाबा ने मोहब्बत का हक अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद के 3 दरवाजे रख दो। पहला बाब रहमत, दूसरा बाब जिब्रील, तीसरा बाब आतिका। फरमा बाब रहमत जुनूबी सिमत में रखा गया, बाब जिब्रील मशरकी सिमत में रखा गया, बाब आतिका मगरिबी सिमत में रखा गया। फरमाया जब अल्लाह पाक ने बैतुल मक़दस की जगह हर में काबा को किबला बनाया तो ये दरवाजा बंद कर दिया गया। आज फिर से आज सरे नौ मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। कमों पे 100 से ज्यादा दरवाजे हैं। 39 दरवाजे बड़े मशहूर हैं, बाकी छोटे छोटे अंदरूनी दरवाजे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मस्जिद की तामीर की और नौजवानों सहाबा किराम ने नबी की रफाकत में काम किया। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। 1500 साल गुजर चुके हैं। हजरत उमर फारूक की हदीस है, फरमाया कोई बंदा अपने घर से निकले, तवज्जो से, मस्जिद में आलिम दीन का खिताब सुनने के लिए आए, अपने घर से निकले, मस्जिद में आके या कहीं पर भी आलिम दीन का खिताब सुने। फरमाया अल्लाह पाक खिताब सुनने की बरकत से उसे तहामा पहाड़ से भी ज्यादा उसके गुनाहों अल्लाह सारे गुनाह माफ करके उसके बदले में नेकियां दर्ज फरमा देता। मैं पढ़ रहा था तहामा पहाड़ कौन सा है, वो कहते बहीरा अहमर के साहिल पर ये पहाड़ है, बड़ा ऊंचा, बड़ा लंबा, बहुत ज्यादा तवील। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस में फरमाया है इसकी वुसअत और बुलंदी इतनी ज्यादा है अगर किसी के गुनाह तहामा पहाड़ से भी ज्यादा हो, मुस्तफा की उम्मत के अदना आलिम दीन की मजलिस में बैठने वाले के अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और ये आम मुस्तफा के अदना उम्मती के आलम की शान है। और मुस्तफा की मजलिस का आलम क्या होगा। और जिस मुस्तफा की मजलिस में अबू बकर, उमर, अली, उस्मान बैठते होंगे, उस मुस्तफा की मजलिस में आने वाले सहाबा कितने ताहिर, मुताहर, पाक, साफ, लतीफ, नफीस, उजले, सुथरे और कितनी शान वाले होंगे। अदना से आलिम का मकाम ये है, मुस्तफा की शान व असमत का आलम क्या होगा। नबी करीम और अल्लामा उलूसी से किसी ने पूछा 3 दिन 3 रात अबू बकर सिद्दीक गार में रहे तो ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना कर अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह मेरे तेरे साथ है। अल्लामा उलूसी ने इस बात में लिखा अस्सिद्दीक इंदहु अलैहिस्सलाम बिमंज़िलति इंदा रब्बिही। फरमाया सिद्दीक का मकाम मुस्तफा की बारगाह अक़दस में वो मकाम है, फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा का मकाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें चाहिए हम लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमें चाहिए हम असहाब मोहम्मद के भी नौकर, आले मोहम्मद के भी नौकर, अज़वाज मोहम्मद के भी नौकर है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा, कल्बो जिगर अहले बैते नबी हैं। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो शामो सहर है जमाते सहाबा, लैलो नहर फिर अहले बैते नबी हैं। सहाबे मोहम्मद और आले मोहम्मद दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु से मोहब्बत करते हैं। असहाबे मोहम्मद नजम वाले हैं, अहले बैते तहार शम्सो कबर वाले हैं। इसलिए मौला कायनात ने फरमाया अलीयुन मअल कुरान लन यतफर्रका हत्ता यरिद्दा अलल हौद। जहां अली वहां कुरान, जहां कुरान वहां अली। फरमाया ये दोनों हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे। हमें चाहिए
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو تعمیر فرمایا، اور آج بھی مسجد نبی وہ جگہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو جنت کو ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ اور جنت البقیع کے نا ایک طرف کنارہ تھا، کنارے پہ کنواں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں بیٹھ گئے، خود اینٹیں تیار کرتے کچی، خود پتھر تیار کرتے، صحابہ کرام آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھوڑی دیر نہ گزری، اینٹیں زیادہ ہو گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پہ اینٹیں اٹھائیں، اپنے پیٹ مبارک پر اٹھاتے 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 علم نشرح کے سینے تک پورے کا پورا سینہ اینٹوں سے بھر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، فرمایا ہم قریب آئے، ہم نے روک لیے، یا رسول اللہ آپ اتنی اینٹیں اٹھا کے تشریف لا رہے ہیں، آج لوگ مسجد کی تعمیر کرتے گھبراتے ہیں، اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا ہے، ہمیں چاہیے مسجد نبوی کو تعمیر کریں، مسجد کو تعمیر کریں، مسجد کو آباد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نشرہ کے سینے تک ساری اینٹیں اٹھائی ہیں۔ ابو ہریرہ آ کے روک لیا، یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیں۔ محبوب نے مسکرا کے کہا ابو ہریرہ تمہاری اینٹیں وہ پڑی ہیں، مسکرا کے فرمایا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے ساری مسجد تعمیر کی، جب مسجد تعمیر کر لی نا تو صحابہ کرام محبوب کے گرد چکر لگا رہے تھے، ایک صحابی شعر پڑھ رہا تھا عربی کے اندر جھوم جھوم کے، باقی بھی پڑھنا شروع ہو گئے، ھذا الحمال لا حمال خیر ھذا البر عند ربنا واطہر، بار برداری محنت و مشقت جو نتیجہ خیز وہی ہے جو ہمارے رب کے ہاں پاکیزہ و بہترین ہے۔ اور محبوب مسکرائے، فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ نہیں بہتری مگر آخرت کی بہترین سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا فرحم الانصار والمہاجرہ، اور اے اللہ مہاجرین و انصار دونوں پر رحم فرما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں عبادت کرنے لگے، صبح و شام یوں ہی گزرتی، فرماتے ہماری عیدیں نمازیں ذکر اذکار اعتکاف سب مسجد میں ہوتا۔ کہتے ایک دن نا ہم نے اعتکاف کیا ماہ رمضان مبارک میں، رات کو بارش ہو گئی، ادھر بارش ہوئی تو چھت تھا وہ ظاہر ہے کھجور کے پتوں کا تھا، تو چھت سے بارش کا پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہم محبوب کی میت میں اعتکاف کر رہے تھے، فرمایا ساری رات ہم سب بارش میں بھیگتے رہے، فرمایا صبح کی نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر انور اٹھایا، آقا کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب کوئی سجدہ کرے اس کی پیشانی پہ مٹی کے چند ذرات لگ جائیں، فرمایا وہ مٹی بھی قیامت کے دن اس کی سجدہ ریزی پر اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن جائے گی۔ مسلمان تھے کہ تھیں زہد و ورا کی زندہ تصویریں، وہ مسلمان تھے کہ تھیں زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں اذانیں اور تکبیریں۔ اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ وقت کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔